وقت دے حاکم دا مقام انج ہوندا ہے جویں تسبیح دے دانے چ دھاگا ہو، دھاگا قائم تو تسبیح قائم، یہ دھاگا ٹوٹے تو کوئی دانہ کدائیں کوئی دانہ کدائیں، لہذا تسی قائم ہو تو مسلمانوں چ نظم ہے، ضبط ہے، ربط ہے، تعلق ہے، اتحاد اتفاق ہے، جے تواڈے نال کچھ بن گیا تے عرشہ تتر بتر ہو جائے، موڑے نظم ضبط کوئی نہیں رہنا، موڑے اتفاق اتحاد کوئی نہیں رہنا۔ کن کتبن وسطدر رہاب الاسلام، تسی کتب بن کے اسلام دی چکی نو پھیری رکھو، گردش وچ لیا دی چکی دے ہیٹھلے پوڑے چ کلی ہوندی ہے، جو قائم ہے تو اتلا پوڑ پھر سکتا ہے، چکی دانے پی سکتی، آٹا بنا سکتی ہے، جو کلی اکھڑ جاوے تو پھر چکی بیکار۔ حضرت علی پاک پہ کہہ دیں کہ تسی اسلام دی چکی دے ہو کتب، جے تسی اپنی جگہ تو گئے حل تو مڑے چکی ختم ہے، فتوحات کا سلسلہ ختم ہے، لہذا تسی اپنی جگہ تے بیٹھو، تجربہ کار جرنیل بھیج دیو، تجربہ کار سپاہی بھیج دیو، یہ اللہ سے دیتی فتح تو تہاڈا مدعا پورا ہو گیا، یہ خدا نہ خواستہ شکست ہو گئی تو تسی بیٹھے ہو، تسی ملجا ماوا ہو، تہاڈے زیر سایہ آ کے مڑ نواں انہاں نو جذبہ پیدا ہو جاسی، نویں روح پیدا ہو سی، انہاں دے نویں طاقت حاصل ہو جاسی، پھر کافراں کول بدلہ لے لے۔ اے مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرے پہ دین دین۔ دوسرے اسے خطبہ دا ذرا آخری جملہ قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت تواڈے نالوں زیادہ غیرت والا ہے، جے توانوں یہ پسند نہیں کہ میرا لشکر شکست کھاوے تے اللہ نوں یہ پسند نہیں ہو سکتا کہ اے لشکر میرا لشکر اے شکست کھاوے، تے اللہ زیادہ قادر ہے تواڈی نسبت، وہو اقدر ولا تغییر ما یکرہ، وہ تواڈی نسبت جڑی چیز انہوں ناپسند ہوئے او دے تبدیل کرن تے زیادہ قادر ہے۔ رہ گیا اے مسئلہ کہ روم بڑی وڈی سلطنت، بڑی وڈی فوج، فارس بڑی وڈی سلطنت، بڑی وڈی فوج، مڑ اسی انہاں دے نال کیویں مقابلہ کرساں، لہذا سی سارے ونجیے میں بھی ونجاں تے تاں سانو غلبہ کامیابی حاصل ہو سی۔ آپ نے پچھلا دور یاد دوایا کہ فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ نُقَاتِلُ فِي مَا مَضَىٰ بِالْكَثْرَةِ، بدر وچ ساڈی تعداد زیادہ ہے، حنین وچ ساڈی تعداد زیادہ ہے، کیڑے مقام تے ساڈی تعداد زیادہ ہوئی ہے، اساں ماضی وچ بھی کثرت تعداد دے بل بوتے تے نہیں لڑتے رہے بلکہ اللہ کی مدد دے بل بوتے تے لڑتے رہے ہاں، تے جیڑا خدا اس ویلے موجود ہے وہ اج بھی موجود ہے، لہذا جی میں اگے مدد کردا ہی ہن بھی انہیں مدد فرما سکتا۔ جی یہ دشمن مشورہ پہ دیندا ہے یا وڈا سجن پہ مشورہ دیندا ہے؟ کس عقیدت دے الفاظ مولا مرتضی شیر خدا پہ استعمال کر دینے تھے۔ ایک دوسرا خطبہ روم دے خلاف فوج کشی ہو رہی ہے، اتھے بھی حضرت عمر نے مشورہ طلب کیتا ہے، اس صفحہ 24 جلد 2 تے موجود ہے۔ حضرت علی پاک نے مشورہ کہہ دیتا ہے قد توکل اللہ لأہل ھذا الدین باعزاز الحوضہ و ستر العورا، اللہ ضامن بن چکا ہے اس دین نو غالب کرن دا، مرتدہ والے دین نو یا برحق دین نو۔ اس برادری دا عقیدہ کہ ارتد الناس الا ثلاثہ، باقی سارے مرتد ہو گئے ہیں، ترائے دے ترائے بچے ہاں، 1,24,000 صحابی ہے جس وچوں ترائے بچے باقی سارے مرتد ہو گئے، تو نبی پاک دی کمائی کہہ رہی اے مذہب اسلام دا دشمن مذہب ہے، نبی پاک دی نبوت دا دشمن مذہب ہے، ورنہ جے 1,24,000 جو سارے مرتد ہو جان، ترائے دے ترائے بچے تو آپ دی محنت دا کیا پھل نکلے، کہ نتیجہ نکلیا آپ دی محنت دا؟ 23 سال دی کمائی دا یہ نتیجہ نکلیا کہ سورے بھی مرتد ہو گئے، جوائی بھی مرتد ہو گئے، مہاجر تے انصار جنہ نبی پاک پیچھے وطن چھوڑے، برادریاں چھوڑیاں، گھر بار چھوڑے، ہر شے قربان کیتی، تے مدینے دے انصار جنہ دیاں کھجیاں دیاں آمدنیاں تے بچیاں دے منہ چ بھی بچا کے تے نہ مہاجرن پیش پہ کر دے۔ ایڈیاں قربانیاں دین والے بھی اسلام تے پکے نہیں رہ سکے، تو اس نبی دی نبوت دا اثر کیا نہیں؟ یہ اسلام دی بھی دشمنی ہے، نبی پاک دی بھی دشمنی ہے، علی پاک دی بھی دشمنی ہے۔
علی پا کے مشورے کیوں دیندے ہاں، نال ساتھ کیوں دیندے ہاں کہ اتو نہ رلے ہوئے ہاں، وچو خلاف ہاں، اتو نہ رلے ہوئے ہاں، وچو خلاف ہاں، خاصاں وچ انہاں دے گلے کر دیاں تے عاماں وچ انہاں دیاں شاناں بیان کر دیاں۔ ممبراں تے حضرت علی بیان کرے خیر و عادل امت بعد نبی ابو بکر و عمر، اس امت وچ نبی پاک دی ذات تو بعد اونچی شان والا ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، اور جیڑا آکھے کہ علی انہاں تو شان وچ ود دے میں انہوں 80 کوڑے مرے سا۔ لا يفضلني احد على ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، جیڑا کسی اتے زنا دی تہمت لاوے تو ثابت نہ کر سکے، شریعت دا حکم کہ فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑا لا کے او دی کنڈ نو لال کرو تے عبرت دا نمونہ بناؤ تاکہ آئندہ اس طرح دا بکواس کرن دی جرت نہ کرے۔ نال ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، او دی شہادت ہمیشہ واسطے رد۔ حضرت علی پاک کے دوویں سزاواں نافذ کر رہے ہیں کہ جیڑا میں ابو بکر تے عمر نالو ودیسی میں 80 کوڑے لا کے او دی کنڈ بھی لال کرساں تو دی شہادت بھی ہمیشہ واسطے رد کر دیتا۔ آپ فرمان دیں اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین، خطبے دے دوران اے اللہ سن انہاں نیک عملاں دی توفیق عطا فرما جنہاں نیک عملاں دی توفیق دیں ابو بکر خلفائے راشدین عطا کیتی ہے۔ پوچھا گیا حضور و خلفائے راشدین کون ہیں؟ پوچھن والے آپ دے عزیز امام حسن ہیں۔ آپ فرمایا ہما حبیبا یا اما کا ابو بکر و عمر شیخ الاسلام والمقتدى بہما بعد رسول اللہ من اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم۔ وہ میرے محبوب ہیں تے تیرے چاچے ہیں۔ حضرت علی انہوں نے محبوب کہہ رہے ہیں، منافقان و مرتدان محبوب آکھ سکتا ہے؟ ہما حبیبا یا اما کا، میرے محبوب ہیں تیرے چاچے ہیں ابو بکر تے عمر، جڑے اسلام دے اندر بزرگ ہستیاں ہیں اور نبی پاک تو بعد مقتدا پیشوا ہیں۔ من اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم، جڑا انہاں دے راہ تے چل سی او بھی سیدھے راہ تے وے، او بھی جنت دا حقدار بن جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ علی پاک دس رہے ہیں کہ اے صدیقین ہیں، اے شہداء ہیں، صالحین ہیں، انہاں دی راہ راست ہے، اور جڑا اس راہ تے چل سی او بھی نجات پا جا سی۔ عرض کیتا گیا حضور اپنا نائب مقرر کر چھڈو، فرمایا نہیں میں نائب مقرر نہیں کردا۔ کیوں؟ نبی پاک اپنا خلیفہ مقرر کوئی نہیں کیتا، وصیت کوئی نہیں کیتی۔ تو پوچھا گیا حضور خلیفہ کوئی مقرر کرو حاجہ کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا اللہ نو تواڈی بھلائی منظور ہوئی تے جیڑا تواڈے چوں بہتر ہو سی اللہ اس تے تانوں متفق کر چھڑے سی۔ مڑ میں بھی ایہو پیا داں جے اللہ نو تواڈی بہتری منظور ہوئی تو مڑ تواڈے وچوں جیڑا بہتر ہویا او دے تے انجے متفق کر دے سی جویں نبی پاک تو بعد سب تو بہتر دے اللہ سانوں متفق کر دے۔ اے مولا مرتضیٰ مجمع چناں دے بارے تقریراں فرما رہے، انہاں دی عظمت نو اجاگر کر رہے۔ حضرت صدیق فوت ہوئے تے آپ فرما دے پہ روئے زمین تے کوئی بندہ ایسا نہیں جے دے بارے میری آرزو ہوئے کہ میں بھی مراں تے ایہو جے اعمال نامہ لے کے جا رہے ہوں جیہو جے اے کفن پوش لے کے جا رہے۔ اے ظالماں تے غاصباں دے عملاں نال عزیز ہو سکے، انہاں دے اعمال نامے نال عزیز ہو سکے؟ مولا مرتضیٰ ساڈا پیر جنہاں نو برحق سمجھے، بڑا سا مریداں دا کہ حق کے برحق سمجھیے یا مرتد سمجھیے؟ دعویٰ مریدی دا کریے تو انہاں دے عقیدے نو پامال کریے، پیراں ہیٹھ لتاڑیے، اور اے منافقت ہے یا نہیں ہے؟ تو بہرحال حضرت مولا مرتضیٰ نے کہ فرمایا اللہ اس دین نو عزت دین دا ضامن ہے، دین والیاں دے پردے رکھن دا ضامن ہے۔ والذی ناصرہم وہم قلیل لا ینتصرون ومانعہم وہم قلیل لا یمتنعون، جس خدا نے انہاں دی مدد کی تھی جس لئے تھوڑے ہاں تے غلبہ نان پا سکدے، اس ویلے مدد دیتی تے غالب کیتا، او اج بھی زندہ ہے، حی لا یموت ہے، مر سکدا ہی نہیں، لہذا او اج بھی انجے مدد کر سی جی میں اگے مدد کردہ رہے۔ جے تسی خود میدان جنگ چ لگے گئے تے تسی ہو گئے شہید، لا تکن للمسلمین کانفۃ دون اقصی بلادہم، پھر مسلمانہ دی جائے پناہ ہی کوئی نہ راسی۔ تو
تسی اگر جنگ چ لگے گئے تو تسی اتنے شہید ہو گئے تو مسلمانوں دی جائے پناہ ہی کوئی نہ راسی، ملجا ماوا ہی کوئی نہ راسی۔ حضرت علی آپ جو موجود ہاں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، آدھے ٹھیک ہے جاؤ، قتل ہو گئے تو کہ میں جو پیچھے موجود ہاں، ہر شے میں سنبھال لے سا، لیکن حضرت علی پاک کی عقیدت ہے کہ پھر مسلمانوں دا ملجا ماوا کوئی نہ ہو سی، جائے پناہ کوئی نہ ہو سی، اس واسطے تسی کیا کرو، تجربہ کار جرنیل بھیج دیو، نال تجربہ کار سپاہی بھیج دیو، فین اظہر اللہ وذالک ما تحب، یہ اللہ سے دیتی فتح جو تہاڈا مقصد ہے پورا ہو گیا، وین تکن الاخرى كنت ردا للناس ومثابۃ للمسلمین، نہیں تو مڑ تسی جو موجود ہو تہاڈے زیر سایہ آ کے او نویں حوصلے پھر حاصل کر لے سن، اور اللہ تبارک و تعالی پھر انہاں دے ذریعے دین نو فتح تے کامیابی تے غلبہ عطا کر دے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اصل مسئلہ اے وقت کے ہو گیا صرف بڑی ضروری جی گل مختصر لفظ عرض کرنا، روایت وہ معتبر ہیں جڑیاں قرآن دے مطابق ہوں، روایت کھڑن والے بتھیرے کھڑتے رہے، لیکن معیار روایتوں دے صحیح ہون دا کیڑا ہے؟ جڑیاں قرآن دے مطابق ہوں۔ تفسیر عیاشی شیعہ دی او دے مقدمے وچ اس نے 2 صفحے بھرے انہاں روایتاں نال کہ جیڑی حدیث روایت قرآن دے مطابق او ٹھیک، جیڑی قرآن دے خلاف او رد۔ ہن انہاں صحابہ نو مرتد مننا یہ قرآن دے مطابق ہے؟ مکہ فتح ہو گیا، اعلان نبوت نو 21 سال گزر گئے، ہن پہ اللہ فرماندا ہے محبوبہ جس لئے مکہ ہو گیا فتح، رب دی مدد تواڈے شامل حال گئی ہو تو ویکھ سو کہ لوگ دھڑا دھڑ تواڈے حلقہ غلام وچ داخل ہو رہے ہو، مڑ تسی میرا شکر ادا کریا ہے، میری حمد بجا لے ہے، میری تسبیح کریا ہے کہ میں تواڈی محنت نو پھل آیا، تانوں کامیاب کیتا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جد اللہ دی مدد آ جائے اور تانوں فتح مکہ نصیب ہو جائے تے لوکاں نو دیکھو دڑا دڑ حلقہ اسلام وچ داخل ہوندیاں تو میرا شکر ادا